انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، مومنین کے درمیان آپس میں اخوت ہے، اور یہ ایمانی اخوت رشتے کی اخوت سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ رشتے کی جو اخوت ہے، رشتے کا جو بھائی ہے، وہ الگ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے آ جاتے ہیں جن میں رشتے کے بھائی سے قطع تعلق کرنا جائز ہوتا ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمانی اخوت ہے، دینی اخوت ہے، وہ باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک ایمان باقی ہے۔ اور اخوت اور بھائی چارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا ہمدرد ہو، ایک دوسرے کا غم گسار ہو، خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا ہو، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی پریشانی میں کام نہ آئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے صدمے اور دکھ تکلیف میں مدد نہ کرے، تو یہ کوئی اخوت نہیں، اور ایسے اخوت اور ایسے بھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے 50 بھائی ہوں اور اس کے کام ہی نہیں آتے، کسی تکلیف میں، پریشانی میں، کسی ضرورت میں، تو کس کام کے اس کے 50 ہیں؟ اور کسی کا ایک بھائی ہے لیکن جب بھی اسے ضرورت ہو وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، اس کی ہر پریشانی میں، اس کے ہر دکھ درد میں، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ۔ تو یہ اکیلا بھائی ان 50 سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ تو دینی اخوت اور دینی بھائی چارہ اس بات کا تقاضا ہے، مومنین کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم و ستم جہاں بھی دھرتی کے اوپر کیا جا رہا ہو، اس کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر تکلیف اور دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم مومنین ایمان والے ہیں، دنیا کے آخری کونے میں کسی ایمان والے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا کوئی مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبان تک محدود، دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال کو بنیاد کی طرح ارشاد فرمائی۔ جس طرح عمارت ہوتی ہے، عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت کا سبب بنتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی پہنچاتی ہے، اور ساری اینٹیں آپس میں جڑ کر پوری عمارت کو مضبوط بناتی ہیں۔ ایک اینٹ بھی اگر کمزور ہو جائے پوری عمارت کمزور بنتی ہے۔ اسی طرح ایمان والا دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، اس کے اوپر زیادتی کی جائے، تو یہ تکلیف اس کی اکیلے کی تکلیف نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے، پوری امت کا اجتماعی دکھ اور اجتماعی درد ہوتا ہے۔ فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں کے اوپر 1 سال سے زیادہ عرصے سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، شروعات میں تو اس کا کچھ تذکرہ ہوا ہماری مجلسوں کے اندر، برائے نام ہم نے 2-4 مرتبہ دعائیں بھی کر لی، لیکن اب تو ہماری مجلسوں سے اس کا تذکرہ غائب ہو گیا۔ اب ہم زبان پہ ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہماری نماز کے بعد کی دعائیں، ہمارے اجتماعات کی دعائیں، ہماری جلوت اور خلوت کی دعائیں، ہم ذرا ایمانداری سے بتائیں کیا ہماری دعاؤں کے اندر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا حصہ رہ گیا ہے؟ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے لیے دعاؤں کے، تو کیا ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے، بھول گئے ہم انہیں ان کے ظلم و زیادتی کے اندر اور اس پریشانی کے اندر ہم نے تنہا چھوڑ دیا۔ ہم ان کا کوئی تعاون اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اتنا تھا کم از کم اس تکلیف کو محسوس تو کرتے۔
ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا کہ اس کے سارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اسے باندھ کر ڈال دیا گیا، وہ اسے ظالم کے چنگل سے نہیں بچا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل تو روئے گا، اسے صدمہ تو پہنچے گا، اسے احساس تو ہوگا، اسے تکلیف تو ہوگی، اور یہ اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا، وہ مدد کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک سال کے عرصے کے اندر اس قوم کے اوپر ظلم و ستم کے کس قدر پہاڑ توڑے گئے، تقریباً 25 لاکھ کی یا 18-20 لاکھ کی آبادی کا ایک علاقہ، پورے علاقے کے اندر ایک بھی گھر سلامت نہیں بچا، کوئی جائے پناہ نہیں جہاں بچے پناہ لے سکیں، سر چھپا سکیں، عورتیں پناہ لے سکیں، دھوپ سے بچ سکیں، سردی سے بچ سکیں، بارش سے بچ سکیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ ترپال کے ٹینٹ وغیرہ، پنیوں کے تیلیوں کے ٹینٹ وغیرہ لگا کر وہ لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی ظالموں کی طرف سے بم برسا دیے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں آ کر رہنے لگتے ہیں تو اس علاقے سے خالی کر کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں وہاں سے خالی کر کے تیسرے علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ ان کے پاس کسی سواری کا انتظام، نہ ان کے پاس کسی لائٹ اور روشنی کا انتظام، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام، کہ 19 دن سے یہ گزشتہ جو 19 دن گزرے ہیں اس پورے علاقے کے اندر کھانے پینے کی ایک بھی چیز داخل ہونے نہیں دی گئی۔ اگر ہمارے شہر کا محاصرہ کر لیا جائے اور شہر سے اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے، شہر سے باہر کسی کو نہ آنے دیا جائے، جتنا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، سبزیوں کا آنا، کھانے پینے کی خوراک کا آنا اگر بند کر دیا جائے، ایک مہینے میں سجانگڑ کنگال ہو جائے گا۔ آپ کے شہر میں لوگ فاقے مرنے لگیں گے، کس کے پاس اسٹاک میں ہے، چند لوگ ہوں گے، اور وہ تو بیچارے ان کے تو گھر بار بھی نہیں ہے اور انہیں اجاڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کی بے حسی دیکھیے کہ جس علاقے کے اندر یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ علاقہ غیروں کا علاقہ نہیں ہے، وہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں وہاں فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر زیادتی ہوئی ہے کیونکہ وہ علاقہ غیروں کا تھا، وہاں مسلمان تھے ہی اس لیے ان کے اوپر زیادتی ہوئی۔ یہ غزہ اور فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ تو پیور اسلامی اور مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس کے چاروں طرف اسلامی حکومتیں اور اسلامی ممالک، ایک طرف مصر لگتا ہے، دوسری طرف اردن کی سرحد لگتی ہے، تیسری طرف لبنان اور شام کی سرحدیں لگتی ہیں، ایک طرف تھوڑا سا آگے چل کے عراق کی سرحد لگ جاتی ہے، دوسری طرف تھوڑا سا آگے چلے تو سعودی عرب کی سرحد لگ جاتی ہے۔ بالکل بیچ میں مسلمانوں کے علاقوں کے بیچ میں ان کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسے دیکھ کر اور سوچ کر بھی اگر کسی کے دل میں دل ہو اور ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت ہو اور اخوت کا درد ہو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ صرف اپنی ذات تک کے لیے، بس میرا اپنا بھلا ہو جائے، میری اپنی ذات سلامت رہے، اپنے بھائیوں سے، اپنی قوم سے، مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کس کے ساتھ کیا زیادتی ہو، کیا برا ہو۔ اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم جان وہاں لڑ نہیں سکتے، ہم دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے بھائی کے یہاں سے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہو، اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ دوسرے ملک کے اندر اس تکلیف کو محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ جس دن دوسرے ملک میں آپ کے بھائی کے یہاں کوئی صدمہ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، اس دن اگر آپ قورمہ بنا کر کھائیں اور اس دن آپ پارٹی کریں تو کیا آپ حقیقی بھائی سمجھے جائیں گے یا بے غیرت بھائی سمجھے جائیں گے؟ ہمارا مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تقریباً 50,000 لوگ شہید ہو چکے
غذائیں دی جا رہی اللہ عالم وہی جانتا ہے. یعنی ایسی قربانیوں کی بھٹیوں میں انہیں تپایا جا رہا ہے کہ جیسا ہم قرآن کے اندر احادیث نبویہ کے اندر صحابہ کی زندگیوں کے اندر صحابہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ایسے ہلا دیے گئے اور ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں آئی کہ پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ساتھی بھی بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کہاں ہے. وہ جو عزم و حوصلے اور صبر و استقامت کے پہاڑ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد ہے کہاں, ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایسی پریشانیاں آج اگر دیکھا جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی وہ پریشانیاں اور وہ قربانیاں اور وہ مجاہدین اگر کہیں نظر آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے یہاں نظر آتے ہیں. قربان جائیں ان کے ایمان پر اور ان کے ایمان کی مضبوطی کے اوپر. اپنے بچوں کے چیخڑے اپنے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے لیکن کسی کی زبان کے اوپر کفر یا کلمہ جاری نہیں ہوا, کسی کی زبان کے اوپر ناشکری کے اور بے صبری کے کلمات نہیں ہیں. ہزاروں ویڈیو آ رہے لوگوں کے موبائلوں کے اندر, بچے تڑپ رہے, عورتیں اپنے بچوں کی آدھی جلی ہوئی لاشوں کو چیخڑے اڑے ہوئے بدن کو ہاتھوں میں لے کر جا رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی جا رہی. ہم تصور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, ہم تو اس علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حال تو یہ ہے اگر ایک تھپڑ کوئی ہمیں دکھا دے ہم اپنا ایمان بدل دیں, ہم اپنا راستہ بدل دیں, اپنے عقائد اور نظریات بدل دیں. 50 سال آنے والے خطرے سے ڈر کر ہم اپنے دین کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے, ہمارا دین ایسا خوشبوسا, ہمارا ایمان ایسا خوشبوسا. ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے وہ بھی سودا کر لیتے اپنی زمین کا, مسجد اقصیٰ کا, اللہ کے دین کا. اگر وہ آج سودا کر لیں تو وہ جو ظلم و زیادتیاں کرنے والے ہیں وہی انہیں سیکورٹی اور حفاظت دیں گے. ان سے کیا دشمنی ہے؟ صرف یہی دشمنی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں, آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں اور یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور پہلے لوگوں جیسے حالات تمہارے اوپر آئے نا. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے لوگوں کے اوپر کیسے حالات آئے؟ ایسے حالات آئے, ایسی پریشانیاں آئی, ایسی مصیبتیں آئی, ایسی تکلیفیں آئی, ایسی قربانیاں اور مجاہدوں سے گزرنا پڑا. سلسلو ہلا دیے گئے, وبلغت القلوب الحناجر, لوگوں کے دل اٹک گئے, دل پھنس گئے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, آج یہ ساری چیزیں صادق آ رہی کس کے اوپر؟ اہل فلسطین کے اوپر, جو قرب و جوار کے اسلامی ممالک ہیں, سعودی عرب ہے اور دوسرے اسلامی ممالک ہیں, انہیں صرف اور صرف اپنی حکومتوں کو بچانے کی فکر ہے. ہماری حکومتیں بچی رہیں, ہماری بادشاہتیں سلامت رہیں, اس کے بعد پورے عالم اسلام کا قتل کر دیا جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بدترین قسم کے بادشاہ عرب حکومتوں کے اوپر مسلط ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج, لوگ کہتے ہیں حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں, بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں حاجیوں کے لیے, حرم کی بہت اچھی تعمیر کر رہے ہیں, خوب خرچہ کرتے ہیں. یہ سارے کام مکہ کے مشرکین اور کفار بھی کیا کرتے تھے. جب حج کا موسم آتا تھا وہ سارے کے سارے لوگ, انہوں نے اپنی خدمتیں تقسیم کی ہوئی تھی. وہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں, ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کی خدمت کر کے
ان لوگوں کی برابری کر سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنے بدن کے چیتڑے اڑا دیے، کیا تم ان کی برابری کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو ذبح کروا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو صرف حاجیوں کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کے لیے بہترین قالین کا اور عمارت کا انتظام کر کے یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب کوئی لٹے کوئی پٹے، کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو کوئی زیادتی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری حکومت سلامت رہنی چاہیے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اس وقت بڑے فتنے کا دور ہے اور بڑی سخت آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت اسلامی ملکوں کے اندر جو حاکم بیٹھے ہوئے، حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک نمبر کے فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر خود یہی یہودی اور نصرانی عورتیں ہیں جو جاسوسی کا بھی کام کرتی ہیں اور انہیں بدین بنانے کا بھی کام کرتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ حرم کی وہ سرزمین، وہ عرب کی مقدس سرزمین، جہاں کچھ دنوں پہلے تک دینی معاملات کے اندر اتنی سختی تھی کہ عورتیں پردے کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی، جہاں کچھ دنوں پہلے تک اتنی سختی تھی کہ نماز کے وقت میں دکانیں بند کرنا لازم اور ضروری تھا، اور متوجہ آیا کرتے تھے، لوگوں کو زبردستی مسجدوں میں لے جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی نماز چھوڑتے ڈنڈے مارتے تھے۔ آج وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ناچ گانے کی اتنی بڑی بڑی محفلیں نہیں ہو رہی جتنی بڑی بڑی محفلیں سعودی عرب کے اندر ہو رہی۔ ہندوستان کے اندر تو فلم سنیما ہال بن کر پرانے ہو چکے، اس کا چال چلن اب ختم ہوتا جا رہا ہے، وہاں کھل رہا ہے، وہاں بنائے جا رہے ہیں، سمندر کے کنارے بیچ بنائے جا رہے ہیں، تاکہ جس طرح دبئی کے اندر اور لندن کے اندر عورتیں ننگی گھومتی ہیں، اس طریقے سے سعودی عرب کے اندر بھی وہی ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ زمین مقدس ہے، لیکن اس زمین کے اوپر حکومت کرنے والے اس وقت ناپاک لوگ، ان کے عقائد بھی خراب ہیں، نظریات بھی خراب ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی پرلے درجے کے لوگ، وہ چاہتے ہیں اس مقدس سرزمین کو فارغ بنا دیا جائے، ناچ گانے کا اور بے حیائی کا اڈا بنا دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی سطح تک کم از کم اتنا تو کوشش کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنی مسجدوں کے اندر ان کمزور اور بے سہارا بھائیوں کے لیے کم از کم نمازوں کے بعد دعائیں کریں۔ ہمارے یہاں دعاؤں کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا، دعائیں بھی چھوٹ گئی، ان فلسطینیوں کے لیے کوئی دعا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ارے خدا کے بندو، ان سے کوئی تعلق نہیں رہا تمہارا، یا تم انہیں ایمان والے اور مسلمان نہیں سمجھتے، کامل مومن تم ہی رہ گئے ہو دنیا کے اندر کہ تم دعا مانگتے ہو صرف مجھے روٹی مل جاوے، میرا مسئلہ حل ہو جاوے، بس میں ترقی کر جاؤں، میرا کاروبار اچھا چل جاوے، میری اولاد اوپر چڑھ جاوے، بس اتنا ہی دین سمجھ لیا، اتنی غیرت باقی رہ گئی، باقی دنیا جائے بھاڑ میں کچھ نہیں پڑا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب تک دوسروں کا درد ہمارے دل میں نہیں ہوگا، جب تک دوسروں کے لیے دعا کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ رب العالمین ہماری بھی کسی دعا کے اوپر نفیذ نہیں کرے گی۔ ہم خود غرض ہیں، ہمیں اپنا بھلا چاہیے، اللہ رب العالمین خود غرض کی دعاؤں کو نہیں سنتے، مفاد پرستوں کے اوپر اللہ رب العالمین دھیان نہیں دیتے، اللہ رب العالمین خیر خواہوں کی، ہمدردوں کی دعاؤں کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ اس کے دل میں اس کا بھی درد ہے، دوسرے کا بھی درد ہے، اپنی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کھاتے ہیں۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے رہے، کتنی گڑ گڑاتے رہے، اگر صرف اپنی ذات تک ہماری دعا کا مسئلہ ہے تو وہ دعا کسی کام کی نہیں، رد کر دی جائے گی اللہ رب العالمین۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، صرف میرا اپنا مسئلہ حل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے سارے بھائیوں کی اور پوری قوم کی لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی مسجدوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں،
اپنے بچوں کو ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، سکھائیں، مسجد اقصی کیا ہے، وہاں کا مسئلہ اور میٹر کیا ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ ہمارے بچے سمجھیں کہ ہمارے بھائی دنیا کے ایک علاقے کے اندر ہمارے حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، مسجد اقصی ہماری سب کی ہے، اور وہ قربانیاں اپنی ذات کے لیے نہیں کہ ان کی اپنی نجی پراپرٹی ہے اس لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری سب کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، مسجد اقصی کے بارے میں بتائیں، فلسطین کی اس مقدس سرزمین کے بارے میں بتائیں جہاں 70,000 انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور اپنی مسجدوں کے اندر اہتمام کے ساتھ میں کسی وقت دعاؤں کا بھی اہتمام کریں ان کے لیے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کیا بچا، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہو سکے مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں، حالات بہت سخت ہیں اور آگے اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں، ہم سب کے اوپر، وہاں نہیں صرف ہمارے یہاں بھی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گرد گہرا تنگ سے تنگ تر ہوتے جا رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، عبادت گاہوں کے لیے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم شادی بیاہ میں ناچ گا کر اور اپنی عیاشی کر کے اور خرافات کر کے مسجدوں کو خالی کر کے اور اپنی زندگی گزار لیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ اگر اس حالت کے اندر بھی جب ہمارے چاروں طرف گڈھا کھود دیا گیا ہو، تار پاڑ کر دی گئی ہو، ہمیں محصور کر دیا گیا ہو، ہمیں دفنانے کی تیاری کر لی گئی ہو، اگر اس حالت میں بھی ہمارے گھر میں پارٹیاں چل رہی ہیں، کھلے عام اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہو رہی ہے، اور ناچ گانے، گھر میں شادی ہے تو گھر کے اوپر ڈی جے رکھ کر 8 دن 10 دن تک بلند آواز میں پورے محلے کو شیطانی آوازیں سنائی جا رہی ہیں، اور کسی کو کوئی حیا نہیں، محلے والے کم سے کم یہ ایکشن لے، بھائی تجھے سننا اپنے گھر میں سن، پورے محلے کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ یہ حرام کاری کے مرتکب تو ہو ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو سونے بھی نہیں دے رہے، اور کہہ رہے ہمارے گھر میں شادی جشن منائیں گے، لعنت ہے تیرے جشن کے اوپر، جس جشن کی وجہ سے اللہ ناراض، اللہ کا نبی ناراض، پورے محلے کی نیند حرام۔ کتنے لوگوں کے دلوں سے بددعائیں نکلتی ہوں گی جن کی رات کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کتنے بیمار محلے میں دل کے مریض ہوتے ہوں گے، ڈی جے نکلتے ہیں نا، آپ دیکھیں دروازے، آپ کی کھڑکیاں یوں بجتی ہیں، لوگوں کے دل کیسے کانپتے ہوں گے، تم سمجھ رہے ہو ہم عیاشی کر رہے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے دل کی آرزو پوری ہو رہی، شادی ایک مرتبہ آتی ہے اس لیے جتنا بجانا ہے بجا لو، اللہ کی لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، اور یاد رکھیں ایسی شادیاں کبھی نہیں پنپ سکتی جن میں کھلے عام ناچ گانے ہو رہے ہیں، ان میں آگے چل کے فتنے پیدا ہوں گے، خرابیاں آئیں گی، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، کیونکہ شیطان کو راضی کر کے وہ شادیاں کی جا رہی، اللہ کی بغاوت کر کے، دین اسلام کی بغاوت کر کے شادیاں کی جا رہی۔ اور اب ایک بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ ابھی دیوالی کا موسم ہے، تو غیر اتنے پٹاخے نہیں بجا رہے جتنے ہمارے بچے پٹاخے بجا رہے ہیں، جیسے تہوار ہمارا اپنے شاعر کا، اپنے مذہب کا پتہ نہیں، اور سمجھ رہے ہیں دیوالی ہم ہی منا رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ بازاروں کے اندر عورتیں خرید و فروخت کے لیے نہیں، سجاوٹ دیکھنے کے لیے، بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے ڈار کی ڈار اور قطار کی قطار مسلمانوں کی عورتیں جا رہی، کیوں؟ اسلام چھوڑ دیا، اپنا دین بدل دیا ہے، تمہارا تہوار ہے، اس تہوار عام حالات میں بھی مسلمانوں کی عورتوں کو بازاروں میں اس طرح گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم عید کے دن نہیں عورتوں کو کہتے کہ تم جاؤ بازاروں میں اور گھومو پھرو، مرد ہے گھر میں، ضرورت ہے سامان منگواؤ، اور اگر جانے کی مجبوری ہے تو احتیاط کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ جاؤ۔ یہ کیا طور طریقہ نکال دیا کہ ڈار کی ڈار، قطاریں کی قطاریں عورتوں کی جا رہی بازاروں کے اندر، نہ کوئی حیا، نہ کوئی شرم، بے پردگی کھلے عام ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے اندر آپ حضرات ہم سب مل جل کر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، سمجھائیں اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی سمجھائیں، اور اپنا دین سکھائیں۔ اور اپنے یہاں جمعے کے دن عورتوں کی تعلیم ہوتی ہے، یہ مسلسل کئی مہینوں سے ہو رہی ہے، عورتیں پہلے گھروں میں ہوتی تھی، اب اوپر ٹیم وغیرہ کا نظم ہے وہاں ہوتی ہے،
محلے کی 20, 25, 30 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں, تعلیم وغیرہ ہوتی ہے, اپنے جو اس محلے کے حضرات ہیں وہ اپنے گھر سے عورتوں کو بھیجیں, نماز وغیرہ سکھائی جاتی ہے انہیں, تو کچھ سیکھیں گی, کچھ دین زندگی میں آئے گا, کچھ شریعت سنت کا پتہ چلے گا, حلال حرام کی کچھ تمیز آئے گی, تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی بھی سمجھ آئے گی کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا